بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نئی سوچ اور میں ہوں آپ کا میزبان نوید اسلم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے آج کا استاد اور طالب علم۔ آج ہم اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کریں گے یونیورسٹی آف لاہور کے اسسٹنٹ پروفیسر جناب شفاقت علی شیخ صاحب۔ اس کے علاوہ شفاقت علی شیخ صاحب پی ایچ ڈی کے ریسرچ اسکالر بھی ہیں اور ان کی پہچان ایک مصنف انہوں نے کتاب جو لکھی ہے وہ ہے اسٹیفن آر کووے کی 7 ہیبٹس آف ہیلی افیکٹو پیپل، جس کو انہوں نے اسلامی نقطۂ نظر سے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پہچان ایک ٹرینر اور پبلک اسپیکر کے طور پر بھی کی جاتی ہے۔ ہم ان سے اس موضوع پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سر، آپ نے کتاب لکھی کامیاب لوگوں کی خصوصیات۔ آپ نے اس کتاب کو اسلامی نقطۂ نظر سے بیان کیا۔ ہم آپ سے پہلا کوشچن یہی کریں گے کہ آپ نے اس کتاب کو اسلامی نقطۂ نظر سے بیان تو کیا، مگر آپ کو اس کا خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج اس فورم پر اظہار خیال کا موقع دیا۔ اس کے بعد جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں ایک طرف تو دین کا طالب علم ہوں اور دوسری طرف مائنڈ سائنس کا بھی طالب علم ہوں۔ یہ دونوں چیزیں سال ہا سال سے میری زندگی کے اندر ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہیں اور یہ دونوں چیزیں میرا پیشن ہے۔ آج سے 15 سال پہلے تقریباً اسٹیفن آر کووے کی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل جب میرے سامنے آئی تو مجھے اس کتاب نے بہت زیادہ متاثر کیا، اور میرے لیے خاص بات اس کتاب کے اندر یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ 7 عادات میں سے جو انہوں نے کامیاب لوگوں کی، مؤثر ترین لوگوں کی 7 عادات بیان کی، ان میں سے کوئی ایک عادت بھی ایسی نہیں تھی جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ ہر عادت کے پیچھے مجھے قرآن اور حدیث نظر آ رہے تھے اور ہر عادت کی تصدیق وہاں سے مل رہی تھی۔ میرے ذہن کے اندر ایک اچھوتا آئیڈیا آیا کہ میں جس مسجد کے اندر خطیب تھا وہاں پر میں نے اسے اسلام کے ساتھ لنک کر کے جمعۃ المبارک کے خطبات کے اندر ہر جمعے کو ایک عادت کو بیان کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے اس سلسلے کو بہت پسند کیا۔ اس کے بعد 2007 میں جب میں ایم فل کر رہا تھا تو تھیسس لکھنے کے لیے کسی منفرد موضوع کی تلاش میں تھا، کوئی ایسا موضوع جو مجھے تو ڈگری دلوائے، لیکن صرف مجھے ڈگری ہی نہ دلوائے، اس کے ساتھ ساتھ وہ عوام کے لیے بھی کوئی فائدے کا باعث بنے۔ چنانچہ میرے ذہن میں آیا کہ چونکہ میں نے اس حوالے سے کافی سوچ بچار پہلے سے کر رکھی تھی، میں نے اسی ٹاپک کو بطور ایم فل کے مقالہ کے طور پر لے لیا، اور شروع سے ہی یہ ذہن میں تھا کہ تھیسس کے بعد اس کو کتابی شکل میں چھپنا ہے، لہذا پہلے دن سے یہ سوچ کر اس کو لکھا گیا، اور الحمدللہ اب اس کا دوسرا ایڈیشن بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ ماشاءاللہ۔ سر، آپ نے بتایا کہ آپ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ آپ اس شعبہ سے کتنی دیر سے وابستہ ہیں اور آپ اس میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی، شعبہ تدریس میں 1994 سے باقاعدہ اس شعبے کو جوائن کیے ہوئے ہوں، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ میرا پیشن بھی ہے اور ساتھ پروفیشن بھی ہے، اور ممتاز مفتی کے بقول کہ جب پیشن اور پروفیشن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دنیا کے اندر اس سے بڑی عیاشی کوئی نہیں، پھر بندے کو ایک دن کے لیے بھی کام نہیں کرنا پڑتا۔ اور آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جہاں تک تعلق ہے کیسا محسوس کرتے ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے مچھلی سے پوچھا جائے کہ آپ پانی میں کیسا محسوس کرتے ہیں، تو جو جواب مچھلی نے دینا ہے نا وہی جواب میری طرف سے سنیں۔ بالکل سر، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ سر، اس کا مطلب ہے کہ آپ تدریس کو، شعبہ تدریس کو صرف ایسے پیسہ کمانے کے لیے نہیں کرتے بلکہ دلی سکون آپ کو ملتا ہے اس میں۔ الحمدللہ۔ آپ کی بات سے پتہ چلا کہ آپ کو اس چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ میرا آپ سے اگلا سوال اسی متعلق ہے کہ آج کا استاد اتنا مؤثر نہیں ہے، مگر آپ اس چیز کو اس طرح لیتے ہیں جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ہم بتائیں گے کہ آج کا استاد اتنا مؤثر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، استاد کو مؤثر ہونے کے لیے 2 کام کرنے لازمی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اسے اپنے علم کو مسلسل اپ ڈیٹ کرنا ہوگا اور اپ ڈیٹ کرتے رہنا ہوگا۔ یہ ساری زندگی بھر کا ایک پروسیس ہے۔ لائف اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، دنیا کے اندر تغیرات، تبدیلیاں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں ہر شعبے کے اندر، کہ آج اگر ایک انسان یہ سمجھے کہ میں نے جو نالج حاصل کر لی ہے بس وہ کافی ہے، اس پر قناعت کر کے بیٹھ جائے، تو بہت جلد وہ زمانے کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گا، اور ہمارے استاد کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو اسے پروفیشنل سکلز کو مسلسل ڈیولپ کرنا ہوگا،
اور دوسرا کام اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کرنا ہوگا کہ پروفیشنل اسکلز کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کریکٹر پر، کردار پر خاص توجہ دینا ہوگا. آپ اپنے کردار کو بلند کیے بغیر ماحول اور معاشرے کے دلوں میں گر نہیں کر سکتے. ماحول کے اندر اگر آپ نے ایک مؤثر کردار ادا کرنا ہے اور دوسروں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل ہوں. جس استاد کے اندر بھی یہ دو چیزیں آ جائیں گی، نمبر ایک پروفیشنل اسکل، پیشہ ورانہ مہارت، قابلیت، ایبلٹی، اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ اس کے کردار کے اندر کچھ اوصاف چھلک رہے ہوں جو اسے نظر آ رہا ہو کہ واقعی یہ استاد ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ طالب علم اس کو سر کو پڑھنا ملا. بالکل سر اس کا مطلب پھر آج کل جو طالب علم استاد کا دل سے احترام نہیں کرتے، دل سے ان کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ صرف زبان سے کہتے رہتے ہیں مرشد استاد یہ وہ، اس میں پھر استاد غلط ہوا یا طالب علم اچھے نہیں. دیکھیں یہ آپ نے اگلا کوشچن اور بڑا خوبصورت کیا کہ یہ قصور استاد کا ہے یا طالب علم کا ہے. دیکھیں نوید صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے. نہ آج کا استاد وہ استاد ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا، اور نہ آج کا شاگرد وہ شاگرد ہے جو پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. لیکن بہرحال اس حوالے سے ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ استاد کا مقام کیسے بحال ہو تو میں برملا یہ کہوں گا کہ اس میں پہل استاد کو کرنا ہوگی. اسے اپنے کردار کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرنی ہوگی کہ شاگرد دل سے احترام کرنے پر مجبور ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ آدمی کی قدر و قیمت اس کے محاسن ہے، یعنی آدمی کی خوبیاں ہیں. کسی بھی ماحول کے اندر داناؤں کا کہنا ہے جب بھی آپ دیکھیں کسی ماحول کے اندر آپ کو پراپر عزت نہیں مل رہی ہے تو آپ لوگوں کو الزام دینے کی بجائے، ماحول کو الزام دینے کی بجائے، شکموں اور شکایتوں کی بجائے اپنے اندر جھانکیں کہ آپ کے اندر کون کون سی کمیاں ہیں، ان کو دور کریں اور ماحول اور معاشرے کے اندر آپ کو آٹومیٹکلی عزت ملنا شروع ہو جائے. سو استاد بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ دل سے اس کا احترام کریں اور صرف احترام کی اداکاری نہ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کردار کو اتنا بلند کرے اور اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرے. تو پھر آج کل جو نوجوان کامیاب نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ وہ ڈگری وغیرہ لے لیتے ہیں اور آگے پروفیشنل لائف میں جا کے ناکام ہو جاتے ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ آج ہمارے نظام تعلیم کا یہ المیہ ہے کہ یہ ڈگری بیسڈ ہے. سارے کا سارا فوکس اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ بس اعلیٰ نمبروں کے اندر ڈگری حاصل کرنی ہے، سی جی پی اے کو بہتر بنانا ہے. تو لیکن لائف کی دیگر سکلز جو ہے نا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. ایک ڈگری ہی سب کچھ نہیں ہے کہ لائف کے اندر کامیاب کرنے کے لیے. لیکن اس نظام تعلیم کی بہت بڑی خامی یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو یہی بتاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تم اعلیٰ سے اعلیٰ نمبروں کے اندر ڈگری لے لو اور اس کے بعد فیوچر کے تمہاری ساری کامیابیاں تمہارے قدم چومنا شروع ہو جائیں گی. جب وہ ڈگری لے کر باہر آتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اور بھی بہت سارے لوازمات کی ضرورت تھی. تو یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے ناکامی کی. تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے اور ساتھ تربیت پر فوکس نہیں کیا جا رہا ہے، اور تعلیم کو بھی صرف ایک نقطے پہ سکیڑ دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم نمبر کیسے لینے. سر پھر اس میں ہم اگر استاد کو بھی اتنا نہیں دے سکتے نا کہ استاد کے پاس تو ایک اسٹوڈنٹ تقریباً 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے گزارتا ہے دن میں، جی اس میں اس کی فیملی کا، اس کے والدین کا بھی کتنا کردار ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ہم نئی نسلوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہر کسی کو اپنا اپنا کنٹریبیوشن ادا کرنا پڑے گا. سب سے پہلی گو تو والدین کی ہے، گھر کی ہے. تو والدین کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ سفید سلیٹ کی مانند ہوتا ہے یا وائٹ بورڈ کی مانند ہوتا ہے. تو اس کے اوپر جو کچھ لکھا جانا ہوتا ہے وہ تو بعد میں لکھا جانا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے اور بعد میں یہ اس کا ماحول ہے. تو سب سے پہلا ماحول تو ماں کی گود ہوتی ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سوسائٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر استاد آتا ہے. تو ہر ایک کا ایک اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہے بچے کو بنانے میں بھی اور اسے بگاڑنے کے اندر بھی. تو ہر کوئی اگر اپنا اپنا کردار صحیح ادا کرنا شروع کر دے تو کوئی وجہ نہیں کہ نئی نسل مثالی کردار کا مظاہرہ نہ کر سکے. بالکل سر ایک محاورہ ہوتا ہے اس طرح کا بات با نصیب بے ادب بے نصیب. اس میں یہ ان کا مطلب ہے کہنے کا کہ جس نے کامیاب ہونا ہے اس کو ادب کرنا ضروری ہوگا. سر یہ ادب صرف زبان سے کرنے کا نام ہی ہے، ادب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مینلی ادب ہے کیا؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب کا بہت زیادہ مقام ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی والد اپنی اولاد کو بہترین تحفہ جو دے سکتا ہے وہ ہے اس کو اچھے آداب سکھانا, اور آداب آتے ہیں تربیت سے. اس نظام تعلیم کی ٹریجڈی, اس کا المیہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف تعلیم پر فوکس کرتا ہے, تربیت کو اگنور کر رہا ہے. تعلیم کے ساتھ جب تک تربیت نہیں ملے گی, ادب کہاں سے جنم لے گا, کہاں سے کریٹ ہوگا؟ جس خوش نصیب کے پاس تعلیم علم بھی ہو اور ساتھ ادب جمع ہو جائے وہ دنیا کا واقعی بڑا لکی انسان ہے. لہٰذا علم کے ساتھ ادب کا ہونا بہت ضروری ہے. اور جہاں تک آپ کی اگلی بات ہے کہ ادب فقط زبان سے کہنے کا یا کر کے دکھانے کا نام ہے, یا کوئی اس کو پریکٹیکلی انسان اس کا تعلق انسان کے انر کے ساتھ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب وہ ہے جو پہلے دل میں جنریٹ ہو اور اس کے بعد زبان سے بھی اظہار ہو اور انسان کی پریکٹس کے اندر, اس کے عمل کے اندر بھی نظر آ رہا ہو. جو ادب انسان کے دل میں تو پیدا نہیں ہوا ہے, تو بس یہ ہے کہ ایسی زبان سے جی 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 سامنے آ کر رہا ہے, تو اس کو تو شریعت کی اصطلاح کے اندر منافقت کہا جاتا ہے. اور اس منافقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تو کوئی اس کو اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے. سر اس کو ہم عادت کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی یہ اچھی عادت نہیں ہے, اور عادت کو ملنے کی کیا چیز ہوتی ہے, اور اس کا عادات کو بدلا بھی جا سکتا ہے کہ آسانی سے عادات بدلی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں عادت جو ہے نا وہ بڑی ہماری زندگی کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. اور علم نفسیات کہتا ہے عادت ہوتی کیا ہے. علم نفسیات کے بقول عادت یہ ہے کہ جب ہم کسی کام کو طبیعت کی رغبت کے تحت بار بار کرتے ہیں تو چند بار کرنے کے بعد وہ عادت بننا شروع ہو جاتی ہے, وہ آٹو پہ چلی جاتی ہے. اور اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں تو ہماری لائف کے بہت سارے معاملات صبح سے لے کر شام تک, نفسیات کا علم تو کہتا ہے 80% سے زائد سارے ہمارا کھانا پینا وغیرہ, ڈرائیونگ کرنا وغیرہ, یہ ساری عادات کے زمرے میں ہی آتا ہے. تو عادت کا انسانی لائف کے اندر بڑا اہم رول ہے, انسان کو بنانے میں بھی بگاڑنے میں بھی. تو انسان ہے کیا, بس چند عادات کا مجموعہ ہے. تو عادت اگلی جو آپ نے دوسرا جز پوچھا اپنے سوال کا یہ ہے کہ عادت کو بدلا بھی جا سکتا ہے. دین کا بھی یہی کہنا ہے کہ عادت چینجیبل ہے, اسے بدلا جا سکتا ہے, اور علم نفسیات بھی اسی کی تصدیق کرتا ہے. اور تعلیم و تربیت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اچھی عادات کو پرسنالٹی کے اندر ڈیولپ کیا جائے اور بری عادات جو ہے نا ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. تو اسے بدلا جا سکتا ہے. البتہ اتنا ہے کہ جو عادت جتنی زیادہ پرانی ہوتی چلی جاتی ہے وہ اتنی زیادہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے, اور پھر ذرا بدلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا ہے. نفسیات کی ایک شاخ جو ہمارے زمانہ حال کے اندر ہی سامنے آئی ہے ماضی قریب میں, NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, اس کے اندر ایسی پریکٹیکل تکنیکس ہیں کہ جن کے اندر سے جن کو استعمال کرتے ہوئے عادت کو بدلنا مزید آسان ہو جاتا ہے. بالکل سر آپ نے کہا عادت کو بدلنا آسان ہو جاتا ہے. سر آج کل کچھ علماء کرام یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے دین کو پڑھنا چاہیے, کسی اور کتاب کو یا گورے کو نہیں پڑھنا چاہیے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بڑی لمیٹڈ سوچ ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت کی ہر بات, دانائی کی ہر بات مومن کی اپنی ہی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے بھی اسے ملتی ہے وہ لے لیتا ہے. تو لہذا یہ کہنا, اور پھر حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس زمانے کے اندر چین مسلم ملک تھا, مسلم ملک تھا؟ لو. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر اس غزوہ بدر کے اندر بہت سارے قیدیوں کو اس شرط کے اوپر چھوڑ دینا کہ آپ ہمارے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا دیں, تو وہ جو قیدی تھے کیا وہ مسلمان تھے؟ نان مسلم تھے نا. تو لہذا یہ بات غلط ہے. یہ بڑی لمیٹڈ سوچ کی مظہر ہے کہ انسان کہے کہ جی ہم صرف اپنے دین کو پڑھیں, اور یہ تو اپنے آپ کو ایک خام کا ایک دائرے کے اندر بند کر دینے والی بات ہے. وزڈم جہاں سے بھی ملے وہ مومن کی اپنی ہی چیز ہے, وہ لیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے خود ایک مرتبہ لبید کے متعلق کہا کہ وہ بڑا اچھا شاعر تھا, تو وہ زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا. تو کہنے کا مطلب یہ, ہاں اس میں ایک کنڈیشن ہے, ایک شرط ہے کہ کسی شرط کو لینے کے لیے پیمانہ ہم اپنے دین کو قرآن و حدیث کو بنائیں. جو چیز اس کسوٹی پر پوری اترے گی اسے لیں گے, جو ہماری اپنی بیسک تعلیمات کے خلاف جا رہی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. بالکل سر, صحیح آپ نے کہا. سر آپ نے کہا کہ تعلیم جہاں سے بھی ملے جو اپنے دین کے مطابق ہو اس کو رکھ دیا جائے, اور جو اس کے مطابق نہ ہو اس کو آپ نہ فالو کریں. سر آج کل طلباء کی کاؤنسلنگ کے لیے جو کچھ ادارے کچھ چند ایک ہی نظر آتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ کریئر کاؤنسلنگ کے لیے ادارے ہونے چاہیے اور کس قدر ہونے چاہیے, یہ کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں طلباء کو کامیاب کرنے میں؟ نوید صاحب, اس ملک کے اندر بہت سارا ٹیلنٹ ضائع ہوا
اور بہت سارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے، اور اس ٹیلنٹ کے ضائع ہونے کے اندر جو وجوہات ہیں نا، ان وجوہات کے اندر میرے نالج کے مطابق سر فہرست یہی ہے جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ قدرت نے ہر شخص کو خاص صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے اور خاص کردار دے کر بھیجا ہے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، کریئر کونسل نہ ہونے کی بنا پر بہت سارے لوگ ایسے فیلڈ میں چلے جاتے ہیں جو بائی نیچر ان کے لیے موزوں نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے بیچارے ساری زندگی تھرڈ کوالٹی کی لائف گزار کر نہ کوئی خاص کردار ادا کر پاتے ہیں اور نہ ہی لائف کو انجوائے کر پاتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ قدرت نے جس شخص کے اندر جو ٹیلنٹ رکھا ہے وہ اسی فیلڈ کے اندر جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا ڈرا بیک ہے، ہمارے ہاں ویسٹرن کنٹریز کے اندر تو اس نقطے کو کافی دیر پہلے محسوس کر دیا گیا، اور میٹرک تک آتے ہوئے ان کے بچے کے متعلق طے ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ کس فیلڈ کا ہے اور اس کو کس فیلڈ میں کہاں جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے ابھی تک بڑی کمی پائی جا رہی ہے۔ میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پوری قوم سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے میٹرک تک آتے آتے وہ کوشش کریں کہ بچے کا انر کا جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے، اور اس کے مطابق ہی اس کے لیے جو فیلڈ ہے اس کو اپنائیں۔ ادروائز یہ ہے کہ وہ لائف کو ساری زندگی صحیح معنوں میں انجوائے بھی نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کوئی کامیابی کی بلند ترین پیک کے اوپر پہنچ سکے گا۔ سر آج کل بہت سے ادارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں، مطلب کہ ٹرینڈ ایسا بن چکا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے میں صرف ڈاکٹر بنوں گا یا انجینئر بنوں گا، ایک دو شعبے سے وہ اپنی سوچ کو بالکل ایک لمیٹڈ حد تک لے گئے ہیں۔ اس بارے میں یہ ان اداروں کی غلطی ہے کہ وہ پیسہ کمانے کی خاطر صرف اسی چیز کو ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ ڈاکٹر انجینئر لوگوں کی سوچ کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے، یا یہ والدین کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ بچوں کو وہ بننے دیں جو وہ بننا چاہتے ہیں؟ والدین کے اندر یہ اویئرنیس آنی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے تمام ذرائع کو آپ کا میڈیا بھی ایک زبردست ذریعہ ہے، اس کو اپناتے ہوئے جہاں تک بھی ممکن ہو والدین کو بتایا جانا چاہیے کہ ماحول اور معاشرے کے جسٹ ٹرینڈ کو دیکھ کر اس کو فالو نہ کریں، ورنہ بچے کا ٹیلنٹ، اس کے انر جوہر جو ہے نا وہ کبھی کھل کر سامنے نہیں آ سکیں۔ میں جب بھی اپنا نیا سیمیسٹر سٹارٹ کرتا ہوں اپنی یونیورسٹی کے اندر، تو میں پہلے دن جو انٹروڈکٹری کلاس ہوتی ہے اس کے اندر ہر بچہ جب انٹروڈکشن کراتا ہے تو اس کے اندر میری طرف سے ایک سوال یہ ساتھ ہوتا ہے ہر بچے سے۔ ابتدا میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ساتھ اس سوال کا جواب بھی دینا ہے اپنا انٹروڈکشن کرتے ہوئے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر اپنے شوق سے آئے ہیں یا کسی کے کہنے پہ آئے ہیں۔ مجھے اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ جی میری ماں کی خواہش تھی، میرے باپ کی خواہش تھی، میرے چاچے کی خواہش تھی، میرے فلانے کی خواہش تھی۔ یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بچے کی صلاحیتوں کو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ سر آپ نے کہا کہ بچے آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خواہش تھی، اس کی خواہش تھی، آپ کون سا سبجیکٹ آج کل پڑھا رہے ہیں؟ اور آپ نے ان سے یہ سوال پوچھا، جب ان کے بعد آپ نے کچھ ان کو بتایا ہو، کیا کسی بچے نے، کوئی بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ کو اس کے بعد چینج کر لیا ہو؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس بچے جو آتے ہیں نا وہ انجینئرنگ وغیرہ کے آتے ہیں، اس سے پہلے بیچارے 3 سال کا ڈپلوما بھی کر چکے ہوتے ہیں اسی فیلڈ کے اندر، اور اس سطح پر آ کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے چینج کرنا۔ کئی بچے فیل تو کرتے ہیں، اور جب کوئی بچہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ جی میں نے اپنے شوق سے، تو مجھے وہاں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو جو بچے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کے کہنے پر یا فلاں کے کہنے پر یا میرے باپ کی خواہش تھی یا فلاں کی خواہش تھی، تو وہاں پر پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ پہلے وہ 3 سال کا ایک اور ڈپلوما بھی اسی فیلڈ کے اندر کر آئے ہوتے ہیں، بالعموم ٹیکنالوجی کے جو بچے یہاں آتے ہیں نا بی ایس سی کرنے کے لیے، تو پہلے 3 سال کا ڈپلوما بھی کر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے نا اس اسٹیج پر چینج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ سر بچے آج کل خیال دیکھتے ہیں، مقصد بناتے ہیں، ایک ہوتا ہے مقصد بنانا، اس کو پھر عمل کر کے کرنا، مقصد اور خیالی پلاؤ ہوتا ہے، اس دونوں چیزوں میں فرق کیا اور کون سی چیز بہتر ہے؟ مقصد اور خیالی پلاؤ، مقصد وہ ہوتا ہے جو انسان کا ایک سوچا سمجھا ڈیسیژن ہوتا ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر پہنچنا ہے، اور اس مقصد کے لیے پھر انسان اسٹرگل کرتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، ایک ایکشن پلان بناتا ہے اور اس کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے اور اسے اچیو کر دیتا ہے۔ اور خیالی پلاؤ وہ ہے انسان بیٹھے بٹھائے جو مرضی سوچتا چلا جاتا ہے مگر اپنی سوچ کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو پہلا بندہ ظاہر ہے کامیاب ہوگا جس نے ایک مشن ذہن میں رکھا اور اس کے مطابق پلاننگ کی اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کیا، اور جس نے خیالی پلاؤ پکانے والے تو پھر سارے زمانے میں پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ سر ہمارے معاشرے میں علماء کرام کا بہت ٹرینڈ ہے، آپ علماء کرام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کا معاشرے میں اتنی عزت کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے؟
دیکھیں نویز صاحب، یہ آپ نے بڑا ایک خوبصورت کویشچن کیا ہے. بات یہ ہے، میں خود پچھلے کوئی 25 سال سے ایک مسجد کے اندر خطیب ہوں، ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے اتنی عزت لوگوں نے مجھے دی ہے، سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے، اور آج تک میں اس عزت کو فراموش نہیں کر پا رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر علماء کرام کی معاشرے کے اندر عزت نہیں ہے، یہ کم ہے تو صحیح، انشاءاللہ بہت سارے لوگ کرنے والے بھی ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ علماء کرام پر تنقید کرنے والا بڑا مین طبقہ وہ ہے جو خود کو سیکولر سمجھتا ہے، ایڈوانس سمجھتا ہے، لرن سمجھتا ہے، ترقی یافتہ سمجھتا ہے، ماڈرن سمجھتا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہی بس یہ طبقہ علماء ہے. وہ اس پر تنقید کرتا ہے، اور اس تنقید کے پیچھے انانیت ہوتی ہے، گمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اور ایک نفسیاتی تسکین اپنے آپ کو فراہم کرنا ہوتی ہے. مولوی کی یا علماء کی تنقید کر کے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر کہ میں ان سے بہتر ہوں. تو اس طبقے کو تو رہنے دیں ایک طرف. بہرحال دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج جس طرح قومی زندگی کا ہر شعبہ زوال کا شکار ہے، تو اس زوال کے اثرات سے یہ شعبہ کیسے بچ سکتا تھا؟ تو آج کا عالم دین بھی بالعموم الا ماشاءاللہ ہر فیلڈ کے اندر اچھے بندے تو ہوتے ہیں. ایک بات جب کی جاتی ہے تو وہ عمومی ٹرینڈ کی جاتی ہے. تو عمومی طور پر علماء کرام بھی آج چونکہ اس اعلیٰ کردار کا مظاہرہ نہیں کر پا سکے، لالچ آ گئی، ہرس آ گئی، طمع آ گئی، تو اس کے نتیجے کے اندر پھر وہ ان سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ چونکہ یہ دین کے پیشوا ہیں، دین کا نمبردار ہیں، تو یہ ان کو بڑے ایک مثالی کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو جب وہ اس کردار کا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی اس کی وہ جو ان کی عزت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. سر آپ نے بتایا کہ آپ بھی تقریباً 25 سال سے خطابت کر رہے ہیں اور علماء کرام کے بھی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آپ علماء کرام کی طرح باقیوں کی طرح بھی دین کی کتابیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بس دین کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. آپ گورا کلچر کی طرح اس کی کتاب نہ پڑھتے، اس کو آپ نہ فالو کرتے. آپ اس طرف اس فیلڈ سے اس طرف بھی خود کو لے کے آئے، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف. آپ اس طرف خود کو کیسے لے آئے؟ نویز صاحب ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک اسٹیج بنایا ہے، اور اس اسٹیج کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ ہم سارے کے سارے ایکٹر ہیں، اداکار ہیں. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص کردار دے کر بھیجا، اور اس کردار کو ادا کرنے کے لیے مخصوص قسم کی صلاحیتیں دے کر بھیجا. تو قدرت کا نظام ایسا ہے کہ جو بندہ جس فیلڈ کے لیے ہو، جس سے جو کام لینا ہو، اس کی لائف کے اندر حالات اور واقعات ایسے آتے ہیں جو خود بخود اسے اس سمت میں لے جاتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے ذہن کے اندر ایسی باتیں ڈالیں. ذہن اتنا نیرو مائنڈڈ نہیں تھا، تنگ نظر نہیں تھا کہ قرآن حدیث سے باہر ہی نہیں نکلنا ہے. کھلے ذہن کے ساتھ پڑھا، سوچا، سمجھا، غور کیا، اور دیکھا کہ دین ہمارا بڑا وسیع ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، حکمت، دنائی، وزڈم جہاں سے ملتی ہے لے لو. ہمارے اسلاف نے بھی لی. یونانی حکمت کو امام غزالی نے پڑھا، ابن مسکویہ نے پڑھا، فارابی نے پڑھا، ابن سینا نے پڑھا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک سلسلہ ہے چلا آ رہا ہے. وہ دین کا بڑا لمیٹڈ سی ایک یہ تصور ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر آپ کسی اور چیز کو پڑھیں نا. تو قدرت نے ایسا ایک وسیع ذہن دیا تھا، اور چلتے چلتے حالات خود بخود مجھے اس سمت میں لے چلے آئے. پھر قرآن کہتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ لوگوں کو اللہ کی راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. اس حکمت کے اندر زمانے کے حالات کو جاننا، لوگوں کے ٹرینڈ کو دیکھنا، ان کی سائیکولوجیکل ضروریات کو سمجھنا اور اس کا صحیح جواب پیش کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر انوالو ہیں. سر کامیابی کے لیے خواب دیکھنا ایک دوسرے سے کس قدر لازم و ملزوم ہے کہ خواب دیکھنا ضروری ہے پہلے کامیابی کے لیے؟ دیکھیں، باہر کی دنیا کے اندر انسان جتنی بھی کامیابیاں حاصل کرتا ہے وہ ساری کی ساری پہلے انسان کے ذہن کے اندر آتی ہیں. ذہن میں ایک خیال آتا ہے، ایک سوچ آتی ہے کہ مجھے فلاں مقام تک پہنچنا چاہیے، فلاں کامیابی حاصل کرنی چاہیے، اور پھر ہی انسان اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. تو لہٰذا یہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کامیابی کے متعلق سوچے، اور بار بار سوچے، اپنے آپ کو کامیابی کے روپ میں دیکھے. اور انسان کا مائنڈ سائنس کا بھی یہ کہنا ہے کہ انسان کی سوچیں زبردست طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں اس کے اعمال کے اوپر بھی اور اس کے حالات کے اوپر بھی. یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جسٹ سوچنے سے، خواب دیکھنے سے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بندہ کامیاب نہیں ہو جاتا. اس کا ایک اپنا فنکشن تو ہے
مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے پلاننگ بھی کرنی ہوگی اور اپنے منصوبوں کے اندر رنگ بھرنے کے لیے ان کو اپنی جامہ بھی پہنانا ہوگا. تو دونوں چیزیں اگر مل جاتی ہیں ساتھ ویژوالائزیشن جس کو کہتے ہیں مائنڈ سائنس کی زبان میں، اور ساتھ انسان ایک پراپر طریقے سے جہد مسلسل کے ذریعے سے عمل کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے. بالکل سر آج کے کل ہمارے معاشرہ بہت پیچھے جا رہا ہے اور نوجوان بہت کس پرسی کی اور بہت تنگ نظریہ اور ایک بالکل سوچ ایسی کہ کسی کی بات کو نہیں سننا، ایسی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو کس طرح مینلی بدلا جا سکتا ہے کہ ان کو کیا چیزیں سکھائی جانی چاہیے؟ کوئی اس کے لیے کوئی ادارے بننے چاہیے یا یہ خود بھی کچھ کوشش کرے تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر انوائرمنٹ ایسا مل جائے نا کہ جس کے اندر انسان کے لیے پنپنا پھلنا پھولنا آسان ہو جائے تو پھر بڑی اچھی بات ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ماحول کو اس طرح کا ڈیولپ کریں، کریٹ کریں. ہم میں سے ہر شخص جہاں جہاں بھی بیٹھا ہے، جس فیلڈ میں بھی ہے، کم از کم اپنے حصے کا کردار تو ادا کرے ماحول کو ایسا آئیڈیل بنانے میں کہ جس کے اندر نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنا پھلنا پھولنا اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا نشو و نما دینا آسان ہو جائے. لیکن فرض کریں اگر یہ نہیں ہوتا ہے یا جب تک نہیں ہوتا ہے تو اس وقت تک بھی جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا ان کے لیے مایوسی والی بات کوئی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ نوجوان کہتے ہیں اس ملک کے اندر تو چانسز ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو مواقع کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں تو آگے بڑھا ہی نہیں جا سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص آگے بڑھنا چاہے تو اسے جسٹ ماحول کی ناہمواریوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے. دین کے اندر مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کبھی کسی قسم کے حالات جو انتہائی خوشگوار قسم کے حالات ہوتے ہیں ان حالات کے اندر بھی بے شمار لوگ ہر دور کے اندر آگے بڑھتے رہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے رہنا ہے. تو پھر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اچھا چونکہ ماحول ہی ایسا ناہموار ہے تو لہذا میرے لیے تو آگے بڑھنا ناممکن ہے. ایسی بات کوئی نہیں ہے. واسف علی واسف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ملک جس دور اور جس زبان میں آپ کو پیدا کیا ہے اسی ملک اسی دور اور اسی زبان میں آپ کو عرفان مل سکتا ہے. تو انہوں نے تو عرفان کی معرفت کی بات کی. میں کہتا ہوں عرفان کی جگہ پر آپ اپنا کوئی بھی مقصد رکھ سکتے ہیں کہ جو بھی کوئی مقصد آپ کا ہے، آپ جو حالات بھی قدرت نے دیے ہوئے ہیں انہی حالات کے اندر آپ اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں. سر سوچ کو بدلنا کتنا آسان ہے کہ ایک پرانی سوچ ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، سے سوچ ہوتی ہے، اس کو نئی سوچ دینا کیا آسانی سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ہو تو سکتا ہے کب جب وہ انسان جس نے ایک سوچ کو اپنایا ہوا ہے وہ تھوڑا سا تغیر لچک کا مظاہرہ کرے تو سوچنے بدلنے کے لیے تیار ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ خود ہی کہے کہ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ اپنی سوچ کو میں نے چینج نہیں کرنا ہے، جو بڑوں کی سوچ ہے پرانی سوچ ہے میں نے اسی کو لینا ہے، تو پھر اس کو تو کوئی بندہ آ کر زبردستی چینج نہیں کر سکتا. وہ تو انبیاء کرام بھی ایسا نہ کر سکے. ابو جہل نے طے کیا ہوا تھا، ابو لہب نے طے کیا ہوا تھا تو واضح نشانیاں دیکھ کر بھی نہ بدل سکے. انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر کچھ فلیکسیبلٹی رکھے، کچھ لچک رکھے، کچھ کھڑکیاں دروازے ذہن کے کھول کر رکھے تاکہ باہر سے تازہ ہوا کے جھونکے آتے رہیں اور انسان اس کی روئے. بہرحال ماحول کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، تربیت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے سوچ کو تبدیل کرنے میں. اچھے لوگوں کی سنگت میں انسان کی سوچ بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سر اسی کے ساتھ ہمارا آپ سے آخری سوال ہے کہ آج کے نوجوان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اس میسج کو فالو کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور کامیابی کی منزلیں طے کرتا جائے؟ جی میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے انر کو دریافت کریں، دیکھیں کہ ان کے من کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، کیا کیا جوہر پوشیدہ ہیں جو آج تک ان پر آشکار نہیں ہو سکے. ان کو پالش کریں، پھر اس کے مطابق ایک مشن ایک ویژن اپنی زندگی کے اندر لائیں. جب تک زندگی کے اندر کوئی مشن کوئی ویژن نہیں آئے گا، کوئی اعلیٰ نصب العین نہیں آئے گا، تب تک زندگی جو ہے نا وہ پھر سفلی خواہشات، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، عارضی خوشیوں اور لذتوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی ضائع ہوتی چلی جائے گی. تو جب تک زندگی کے اندر کوئی اعلیٰ مقصد نہیں آئے گا، وہ اعلیٰ نصب العین نہیں آئے گا تو پھر انسان کو بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا. میں نوجوانوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور صرف ایک ہی مرتبہ ملی ہے اور دوبارہ اس نے کبھی ریپیٹ نہیں ہونا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے پچھلے زمانوں میں ہم نہیں تھے اور آج کے بعد پھر 50 60 70 سال گزارنے کے بعد پھر قیامت تک ہم نہیں ہوں گے.
ओनली वन चांस, इस वाहद चांस को खाम खा गैर संजीदगी की नज़र ना कर दें और देखें, सोचें, समझें, गौर करें अपने वजूद पर, अपनी सलाहियतों पर, उसके मुताबिक अपना एक नस्बो लैन, एक विजन, एक मिशन तरतीब दें और फिर उसके मुताबिक स्ट्रगल करें तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ उनके कदम चूमती चली जाएंगी। नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद थी उन्होंने किस कदर प्यारी और मीठी सी बातें की और हमें एक मुनफरिद और मीठे खूबसूरत से अंदाज में ऐसी बातें सिखाई कि जिनको अगर हम थोड़ा सा सोचें, उन पर अमल करें, उनको फॉलो करें, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और ख़ुद को तरक्की की राह पर चला सकते हैं और अपने और दूसरों के लिए खैर का सबब बन सकते हैं। इसी के लिए अपने मेज़बान नवीद असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।